الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا فقالوا وكيف يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الرجل يزني فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے زبان کے گناہ اور اس کے نقصانات پر بات ہو رہی ہے. پچھلے جمعے جھوٹ کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ زبان کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ جھوٹ ہے، اور یہی جھوٹ بندے کو شرک تک، کفر تک لے جاتی ہے اور تمام گناہوں کی جڑ ہے. آج ایک اور بڑے گناہ کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام لوگ مبتلا ہیں، خواص بھی مبتلا ہے اور عوام بھی مبتلا ہے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور کیا مرد اور کیا عورت، سب کے سب اس گناہ میں مبتلا ہے اور خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور وہ ہے غیبت کرنا. غیبت بھی ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں تو غیبت میں شمار ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے غیبت ہے کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے جس کے بڑے سزائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مقرر فرمائی ہے، احادیث میں بھی آئی ہے. چلیں کا تذکرہ میں بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. ارشاد فرمائیے، بتائیے ہمیں کیا ہے غیبت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو کسی آدمی کے، اپنے بھائی کے متعلق کچھ کہو، اس کا ذکر کرو، کوئی ایسی بات کہو جس سے اسے تکلیف پہنچے.
وہ اسے برا سمجھے، یہ غیبت۔ آپ نے کوئی بات کہی کسی کے متعلق اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ اس کے سامنے کہوں گا یا یہ بات ان تک پہنچے گی تو اسے تکلیف ہوگی، اسے برا لگے گا، تو وہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے؟ یہ غیبت میں شمار ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا نَذْكُرُ، اگر وہ بات ہمارے اس بھائی میں ہے، کوئی برائی ہم بیان کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں اور برائی اس میں موجود ہے، تو پھر بھی یہ غیبت ہے یا رسول اللہ؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک بندہ کنجوس ہے بڑا، تو ان کا تذکرہ ادھر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تو بڑا کنجوس ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو اگر وہ واقعی میں بھی کنجوس ہو تو پھر بھی کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر آپ کسی کی ایسی برائی بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہے ہی نہیں، پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ الزام تراشی ہے، جھوٹ کا الزام ہے، اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی کے اندر کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی برائی ہے اور آپ اس برائی کو بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے لیے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں کیا دیندار ہے وہ بھی کرتے ہیں، جو دین سے دور سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں پر دو بندے اکٹھے بیٹھ گئے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے ہم مزے لیتے ہیں، مزے لے لے کر۔ تو ایک بندہ اگر کچھ بات کہتا ہے تو اگلا کہتا ہے تو یہ کیا، تیرے پاس کیا غیبت ہوگی، میں بتاتا ہوں فلاں بندہ یا میرا دوست یا فلاں تو یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو وہ اس سے بڑھ کر اور جو جتنی زیادہ اچھی غیبت کر سکتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا چالو ہے، بڑا تیز ہے، چالاک ہے، اور یہ کسی کے پیچھے پڑ جائے نا پھر نہیں بچ سکتا اس، تو اس کی ہم ایک قسم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں درمیان باتوں میں، دھبی دھبی الفاظ باتوں میں، یہ بندہ بڑا تگڑا ہے، حالانکہ بہت خطرناک بات ہے غیبت کرنا، سب مبتلا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جو بہت چالاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میں ان کے منہ کے سامنے بھی کہہ دوں گا، یعنی اتنا جرأت میں رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، میں ویسے ہم محفل گرمانے کے لیے اور مجلس میں مزہ لینے کے لیے بات کرتے ہیں، یہ تو میں ان کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، میرا دوست ہے میرا، یہ ہم ایک راستہ نکالتے ہیں، لیکن یہ بھی اس سے بھی وہ غیبت سے وہ بات نہیں نکلتی۔ اگر آپ اس کے سامنے بھی کہو گے اور اسے برا لگے گا، تیری دل میں اسے برا لگے، شاید چاہے آپ کو کچھ نہ کہے، پھر بھی یہ غیبت میں شمار۔ یہ ہماری ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو ہم غیبت کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ غیبت ہے کہ نہیں، کہ ہم کسی سیاسی آدمی کے پیچھے، کسی حکمران کے پیچھے بلا وجہ بات کرتے رہتے ہیں، تو غیر ضروری بات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اصلاح کی نیت سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بات خوب سمجھ لیجئے، ایک جگہ پر الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر کسی کو بتانا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ پورے معاشرے کو اس کے فساد سے بچاتے ہو، اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن عام مجلسوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف مجلس کو گرمانے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ بحث ہم شروع کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور بزرگ تھے، ان کے سامنے حجاج بن یوسف کا تذکرہ آیا، حجاج بن یوسف۔ تو حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس نے کہا، اس کے ظلم کے متعلق باتیں کرنے لگے، بہت بڑا ظالم ہے، یہ وہ ہے اور یہ غلط کام کرتا ہے، یہ غلط بات ہے اس میں۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف
کہ ظلم و ستم سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے لیے ان کی غیبت کرنا حلال ہو گئی؟ تو فرمانے لگے جس طرح ان سے، ان کے ظلم سے اور ستم کے، چوری ڈاکہ جو بھی ہے، جو بھی اس نے گناہ کیے ہیں، جس طرح ان سے اس کا حساب لیا جائے گا، اسی طرح آپ سے اس غیبت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ ہماری مجلسیں اس سے خالی نہیں ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی بھی مجلس 10-15 منٹ والی مجلس ہو اور اس میں ہمارا کوئی ایسا تذکرہ نہ ہو کہ ہم کسی کے پیچھے بات نہ کریں، چاہے وہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، یا پھر حکمران ہے، سیاسی آدمی ہے، ہماری زبانیں اس پہ عادی ہو گئی ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے چاہیے وہ بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، نہیں تو زبان بند رکھے، خاموش رہے۔ خاموشی بہت بڑی۔ تو یہ غیبت بہت عظیم الشان جرم ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے تو أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے، اور وہ بھی مردہ، موت کے بعد اپنے بھائی کا گوشت وہ کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مردے بھائی کے گوشت کو وہ کھائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو غیبت کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کے اور مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں تذکرہ ہے۔ اور اس کی مثال حقیقت میں، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہے، حقیقت میں ایک دفعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے 2 عورتیں لائی گئی روزے کی حالت میں، کہتے ہیں ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہے، یا آپ نے غیبت سنی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ذرا ان کو کہو اس برتن میں قے کریں۔ تو جب قے کیا تو اس میں سے گوشت نکل آئے، اور جو دوسری خون اور پیپ نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھایا ہی نہیں، یہ چیزیں، گوشت تو کھایا ہی نہیں، کہاں سے آ گیا تازہ تازہ گوشت؟ اس نے کہا تم لوگوں نے غیبت کر کے جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو یہ وہی گوشت ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ تو قرآن میں بتایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسا، زنا سے کیسے بدترین ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل یزنی فیتوب، آدمی زنا کرتا ہے، اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے، فیغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، اور غیبت والا جو آدمی ہے، لا یغفر لہ، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، حتی یغفرها لہ صاحبہ، جب تک وہ اس آدمی سے بھی معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی، کیونکہ اس میں حقوق العباد کا بھی پھر ٹچ آ جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسرے ایک مسلمان کو تکلیف دی، اس کے متعلق باتیں کی، تو اللہ بھی تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک آپ نے اس آدمی سے معافی نہیں مانگی۔ اور ایسے بہت سارے ہیں، بات کرتے کرتے وہ مر جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو معافی نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میں نے غیبت کا گناہ کیا ہے، وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں رہا، اور اس کو بھی، اس کی بھی مغفرت کر دے، اسے بھی بخش دے کہ اس کی میں نے غیبت کی ہے۔ غیبت کرنے والے کے لیے تو یہ ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا تو فائدہ ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے تو اسے تو نیکیاں ملتی ہیں، اسے تو اجر ملتا ہے۔ امام صاحب کے متعلق آتا ہے کہ جب اسے پتہ چلتا کسی آدمی نے میری غیبت کی ہے تو وہ اسے تحفے بھیجا کرتے تھے، کبھی میٹھا کچھ بھیج دیا، کبھی کیا بھیج دیا، تو وہ آگے سے پریشان، میں تو پیچھے باتیں کرتا ہوں، یہ تحفے دلاتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کر رہے ہو، مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہو، میرے گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہو، تو اس بندے کا تو فائدہ ہے، لیکن غیبت کرنے والے کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے
دو قبروں پہ کھڑے ہوئے، ایک ٹہنی اٹھا کے اسے توڑ دی، آدھی ایک قبر پہ آدھی دوسری قبر پہ گاڑ دی، پھر کہنے لگے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک نے، اور بہت چھوٹی بات وہ سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے عذاب ان کو مل رہا ہے، ایک یہ پیشاب سے، اس کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اس کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم اکثر کھڑے کھڑے یا کسی، اللہ معاف کرے، یہاں دیکھا دیکھی یا جلدی میں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، تو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ ایک بندہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا جو تھا غیبت کے گناہ میں مبتلا تھا۔ تو یہ تو یہاں کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر آگے کیا ہوگا اس کی تو پوچھیں ہی مت۔ جیسے پولیس والے کسی کو لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں اسے زد و کوب کر رہے ہیں، راستے میں اسے مار پیٹ رہے ہیں، تو آگے جیل میں اس کی کیا حالت ہوگی، وہ تو پھر اور بھی ان کو موقع ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے غیبت کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی مجالس کو، اپنے محفلوں کو غیبت کے گناہ سے بچانا۔ تو کسی کی کوئی بات کرنا جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، تو اس کو مجلس میں بیان کرنا غیبت ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کنجوسی کی میں نے مثال دی، تو ہم نے کسی کی بات کی، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ چند صورتیں ایسی ہیں، شریعت نے ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز۔ چند صورتیں ایسی ہیں جہاں پر بندہ غیبت کر سکتا ہے۔ اس طرح جھوٹ کا میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے کہ کسی مسلمان کی اصلاح کے لیے ہو، یا میاں بیوی کے درمیان تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اسی طرح غیبت بھی چند صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور وہ کسی کی برائی بیان کرتا ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، تو اس کی برائی بیان کر رہا ہے، تو یا تو کسی حاکم کے سامنے، کسی شخص کے سامنے جو اسے اس کا بدلہ دلوا سکے، یہ بیان کرتا ہے، تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ یا کوئی بھی نہیں ہے لیکن مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، وہ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ فلاں بندہ برا ہے، اس نے یہ کیا، میرے اوپر یہ ظلم کیا، اس کی بھی شریعت نے تھوڑی بہت گنجائش دی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں۔ دوسری بات، کوئی بندہ ہے وہ کوئی غلط کام میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اور آپ اس کی برائی کسی ایسے شخص کو کرتے ہیں جو استطاعت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کا باپ ہے، رشتہ دار ہے، یا کوئی حاکم وقت ہے، تاکہ وہ اس برائی سے باز آ جائے، اس کی برائی کرتے ہیں اس نیت سے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ان کے باپ سے کہا جائے کہ آپ کے بیٹے نے یہ غلط کام کیا ہے، ذرا اسے سمجھائیے، تو آپ نے برائی بیان کی، لیکن شریعت کہتی ہے اس کی اصلاح بھی اس میں مقصود ہے، کوئی برائی پھیلانا مقصود نہیں ہے۔ ہر ایک کو نہیں جا کے پھیرنا کہ اور بتانا کہ فلاں بندہ ایسا کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، وہ غیبت ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اسے منع کرنے پہ قادر ہے یا اسے نصیحت کر سکتا ہے، تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہو۔ کسی حاکم کے سامنے کوئی گواہی دینی ہے، قاضی کی سامنے عدالت میں، تو اس صورت میں اگر آپ نے کسی کی حقیقت بیان کی، کسی کے متعلق بات کی کہ یہ بندہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس نے ایسا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو اس کی برائی بیان کی آپ نے، لیکن یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ اور ایک میں نے یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگلا بندہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے نقصان پہنچائے گا، تو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے کسی آدمی کو کہا کہ یہ معاملہ مت کیجیے، وہ معاملات میں ایسا ہے، تو اس میں بھی اگر اصلاح کا پہلو ہے، درمیان میں نفرت نہیں پھیلانا، تو اس کی بھی گنجائش۔ یا پھر نکاح کے لیے کسی نے خطبہ بھیجا اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں وہ لڑکا کیسا ہے یا وہ لڑکی کیسی ہے، میں اپنی بیٹی کی بیاہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے متعلق مجھے بتائیے، اور آپ نے اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، ایسی خرابی آپ کو لگے کہ آگے شادی کے بعد ان کے تعلقات خراب ہوں گے، آپ نے ابھی سے بتا دیا، کسی کی برائی بیان کی، تو وہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔
یا پھر عمومی اصلاح کے لیے، طرح میں نے بتایا الیکشن میں کوئی بندہ کھڑا ہوا یا کسی خاص پوزیشن کے لیے اس کا نام آیا ہے اور اس کے اندر ایسی خرابی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور ایسا نہ کہ لوگ اسے ووٹ دے، اسے سربراہ یا بڑا منتخب کرے، پھر آگے لوگوں کا نقصان ہوگا، اس میں معاشرے کا نقصان ہوگا، اور آپ نے اس کی وہ برائی اس حد تک بیان کی تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ صرف الیکشن کے وقت ہے، تھوڑا بہت اب ہم اپنی مجالس میں جو باتیں کریں گے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف مزے لینے کے لیے یا کسی کو چھیڑنے کے لیے یا اپنی مجلس کو گرم کرنے کے لیے، یہ غیبت ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو حجاج بن یوسف والا واقعہ سنایا، تو جس طرح ان سے ان کے چوری، جس طرح ان سے ان کے ظلم و ستم اور ان کی ناانصافی کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ سے اس غیبت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، ولیصمت، وہ نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہے، خاموشی میں بہتری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی